कैमरा ओपन करना अपना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। माइक ऑफ कर लें अपना, इसका और माइक ओपन है। क्वालिटी कम कैसे आ रही है आपके फ़ोन में? औज़ नरगिस। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ اوپر کی ایک آیت کا ترجمہ ہم نے کل سنا تھا اور پڑھا تھا، لیکن یاد دہانی کے لیے آج پھر دوبارہ سے ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ مستحضر ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین حالانکہ ہرگز وہ مؤمن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، لیکن حقیقت میں دراصل اور حقیقی بات یہ ہے کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ آگے کہتا ہے اللہ تعالیٰ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دل میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، زیادہ بڑھانا، مرض بیماری، اور اللہ کے معنی اللہ، تو فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ بما كانوا يكذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں، جھٹلاتے ہیں۔ آگے اللہ کہہ رہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے، یعنی ان لوگوں سے، لا تفسدوا فی الارض، کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، فساد نہ پھیلاؤ، قالوا، تو وہ لوگ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے الا، خوب سن لو، الا کے معنی خوب جان لو، انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں، یعنی خرابی پیدا کرنے والے ہیں، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ مائک بند کر لیں، کس کا مائک اوپن ہے؟ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ تم ایمان لاؤ، اذا قیل، کہا جاتا ہے لہم، ان سے، آمنو، کہ تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لے کر آئے ہیں،
تو قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء، تو یہ لوگ اس بات کے جواب میں کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفهاء، جس طرح یہ بیوقوف لوگ ایمان لائیں. آمن السفهاء، سفہاء بیوقوف، یعنی جس طرح بیوقوف ایمان لائے اس طرح ایمان لے کر آئے. اللہ کہہ رہا ہے کہ سن لو، خبردار، انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون، کہ بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں. ولکن لا يعلمون، یعلمون کے معنی جاننا، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، یہ لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا سے آگے بات دوسری شروع ہو جاتی ہے، تو ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں فی الحال جان لیتے ہیں. جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سورہ بقر کے شروع میں قرآن کریم کا شک اور شبہ سے بالاتر ہونا بیان کرنا اور اس کو واضح کرنا مقصود تھا. بتلایا تھا کہ قرآن کریم یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. بعد میں 20 آیتوں میں اس کے ماننے والے اور نہ ماننے والوں کے حالات کا ذکر کیا گیا ہے. پہلی 5 آیتوں میں ماننے والوں کا تذکرہ ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں متقین کے عنوان سے، کہ کون متقی ہیں، ہدایت پر کون ہے. تو پھر 2 آیتوں میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو کھلے طور پر قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں. اب جو ہے یہ جو آیتیں پڑھی گئی ہیں، ان 13 آیتوں میں ایسے منکرین اور کفار کا ذکر ہے جو ظاہر میں تو اپنے آپ کو مومن مسلمان کہتے ہیں، مگر حقیقت میں نہ وہ مومن ہوتے، اور ان لوگوں کا نام قرآن کریم نے اپنی زبان میں منافقین رکھا ہے. جو اوپر آیت ترجمے کے ساتھ ذکر کی گئی ہے، ان 2 آیتوں میں، پہلی 2 آیتوں میں منافقین کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ اللہ پر بالکل بھی ایمان نہیں لائے. وہ چال بازی سے، دغا بازی سے اور اپنی چالاکی سے وہ دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو بھی دھوکہ دے دیا اور اللہ کو بھی دھوکہ دے دیا. حالانکہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ چال بازیاں، دھوکہ سازیاں یہ خود ان کے لیے ہیں، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اس میں جو ہے ان کا جو دعویٰ ایمان کا ہے کہ ہم ایمان لے کر آئے، یہ غلط ہے اور جھوٹ ہے. چونکہ ایمان جب آدمی کے دل میں آ جاتا ہے تو ہر غلط کام سے ایمان والا مسلمان ہر حال میں بچتا ہے. جس کا ایمان جتنا مضبوط، جتنا ایمان اس کا قوی طاقتور ہوگا، اتنی ہی غلط باتوں سے، غلط کاموں سے وہ آدمی پرہیز کرے گا. اب یہ لوگ ایمان کا تو زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن پھر اس کے پیچھے چال بازیاں، چالاکیاں، مکر و فریب اور مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی باتیں، یہ سب ان کی پلاننگ رہا کرتی تھی. تو یہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹے تھے، اور یہ بات یہ آپ کو معلوم ہے، ایک مسلمان اس پر یقین رکھتا ہے کہ کوئی بھی آدمی اللہ رب العزت کو دھوکہ نہیں دے سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت کو کوئی آدمی دھوکہ دے دے یا اللہ رب العزت سے وہ آنکھیں ملا لے. ایسا کسی انسان کے اندر قوت اور طاقت نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ان لوگوں نے جو یہ ایمان کا دعویٰ کیا اور پھر یہ لوگوں نے جو اس کے پیچھے چال بازیاں اور چال سازیاں کی ہے، اس میں ان کا نتیجہ یہ بتلایا گیا ہے کہ بیوقوف اپنے سوا کسی کے ساتھ چال بازی نہیں کر رہے ہیں. تیسری آیت میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے دلوں میں مرض بڑھ گیا ہے، اور مرض کی تفسیر بعض مفسرین نے کی ہے کہ یہ مرض بیماری والا مرض نہیں ہے کہ جسم میں کوئی بیماری ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی. یہ مرض ایک شک کا مرض تھا جو ان کے دل کے اندر موجود ہوا، اور وہ اللہ رب العزت نے بڑھا دیا. اور مرض، بیماری یعنی اس کیفیت کو کہتے ہیں، بیماری اس کیفیت کو کہتے ہیں جس سے انسان اپنے اعتدال سے، یعنی اپنا میان روی سے نکل جائے
اور اس کے کام کرنے میں خلل پیدا ہو جائے، اس کا آخری نتیجہ جو ہے انسان کی ہلاکت اور موت ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں ان نفسانی کیفیات کو بھی مرض کہا جاتا ہے جو نفس انسانی کے مکمل ہونے میں خلل پیدا کرے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دلوں کے امراض، دلوں کی بیماری خواہشات نفسانی کی اتباع سے پیدا ہوتی ہے۔ کہ دل کے اندر جو بیماری ہوگی، دیکھو بیماری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بیماری ہوتی ہے جسمانی، ایک بیماری ہوتی ہے روحانی۔ جسمانی بیماری تو یہ ہے کہ میرے سر میں درد ہے اور مجھے بخار ہے یا مجھے کہیں جسم میں کوئی چوٹ لگ گئی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹرز اللہ نے متعین کیے، ہاسپٹلس بنائے ہیں، تو آپ ان میں جا کر دوائی لے سکتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن ایک بیماری ہے دل کی بیماری، جس کو روح کی بیماری کہا جاتا ہے، اور یہ دل کی بیماری جسم کی بیماری سے بڑھ کر ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب یہ لوتھڑا دل کا یہ اگر صحیح سالم ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے، اور اگر یہ بیمار ہو گئے، یہ ختم ہو گیا اور اس کے اندر بیماری آ گئی تو پورا جسم انسان کا خراب ہو گیا۔ تو خواہشات نفسانی، یعنی نفسانی خواہشات کا مطلب یہ ہے کہ اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ چلو یار میں یہ غلط کام کر لیتا ہوں، اب چلو میں نے کسی کو دھوکہ دے دیا، اب چلو میں نے جھوٹ بول دیا، چلو اب میں نے کسی کے پیسے لے کر نہیں دیے، چلو اب میں کسی کا حق مار لیتا ہوں، چلو اب میں اللہ کی نافرمانی کر لیتا ہوں، اب یہ سن لیتا ہوں، وہ کر لیتا ہوں۔ تو یہ نفس کی جو خواہشات پوری کر رہا ہے انسان، اس سے انسان کے دل کے اندر مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھے انداز سے لکھی ہے اور پورا اس کے اوپر انہوں نے خلاصہ کیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو دلوں کے اندر کفر کو مرض بتلایا گیا ہے، وہ دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے بڑا مرض ہے۔ روحانی مرض ہوتا تو ظاہر ہے کہ اول تو اپنے پیدا کرنے والے، پالنے والے کی ناشکری اور اس کے احکام سے سرکشی، جس کا نام کفر ہے۔ لیکن یہ جو خود روح انسانی کے لیے سب سے بڑا مرض بن جاتا ہے، اور دوسری دنیا کی ذلیل اغراض کی خاطر اس کو چھپاتے رہنا، اپنے دل کی بات کو ظاہر کرنے کی بھی جرات نہ کرنا، یہ روح کا بہت بڑا مرض ہے اور نفاق کا۔ جسمانی مرض ہونا اس بنا پر کہ منافق کے دل میں ہمیشہ یہ بات کھٹکتی رہتی ہے کہ کہیں میری اصلی حالت نہ کھل جائے، تو جسمانی مرض ہونا اس بنا پر تو منافق کا ہے، اور وہ اس بات میں دن اور رات رہتا ہے تو وہ خود ایک جسمانی مرض بن جاتا ہے۔ اس کا دماغ تھکتا ہے، اس کا ذہن کام کرنا بند کر دیتا ہے، اور ٹینشن بسا اوقات کسی مطلب جھوٹ کو چھپانے کے لیے اتنی ہو جاتی ہے انسان کے دل پر، ذہن پر، کہ بسا اوقات اپنا ذہنی توازن بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو بہرحال منافق کے دل میں اللہ تعالیٰ نے مرض دیا، ان کے دل کے اندر مرض ہے، تو فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے مرض کو بڑھا دیا ہے۔ چوتھی اور پانچویں آیت میں منافقین کا ایک مغالطہ ہے، اور وہ مغالطہ اللہ نے ذکر کیا ہے، یعنی کہ ان کو ایک غلط فہمی ہوئی ہے۔ دیکھو غلط فہمی کیا ہوئی ہے ان کو، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، بھائی زمین میں فساد نہ مچاؤ، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، تو فساد مچانے کو، خرابی پیدا کرنے کو وہ اصلاح کہہ رہے ہیں، یعنی ہم اچھا کام کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مصلح قرار دے رہے ہیں۔ تو یہاں رک کر ذرا اپنے اوپر بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے آج کے وقت میں، کہ ہم بہت سارے کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سراسر قرآن و حدیث کے مخالف ہے، دین کے مخالف ہے، لیکن آپ کو اگر کوئی سمجھائے تو ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں صحیح کر رہا ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط کا توازن، ترازو ہمیں دیا ہے، قرآن اور حدیث، اس پر تولو، جو صحیح اترے گا وہ صحیح ہے، جو غلط اترے گا وہ غلط ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں صحیح غلط کا ترازو دیا ہے۔ تو منافقین یہ کہتے تھے کہ ہم تو صحیح کر رہے ہیں، خرابی مچاتے تھے۔ اب آج کے وقت میں ہم میں سے بہت سارے مسلمان
یہ قرآن کی جو یہ منافقین کا ذکر چل رہا ہے نا، اس میں اپنے آپ کو ضرور شامل حال رکھنا ایک ایک آیت میں. جب آپ سن رہے ہو تو ایک ایک آیت میں اپنے آپ کو شامل رکھوں، شریک رکھوں کہ کہیں یہ چیز میرے اندر تو نہیں ہے، میں تو ایسا نہیں کر رہا ہوں. تبھی اس کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا کہ یہ جو منافقین اس دور کے تھے اس کے بارے میں اللہ نے قرآن اتارا، اور یہ قرآن خالص ان کے لیے نہیں اترا، یہ قیامت تک آنے والے انسان کے لیے. جو بھی آج کے وقت میں ایسا کرے گا وہ اس وعید میں شامل ہوگا، اس کو ایسا عذاب دیا جائے گا. عذاب علیم کا لفظ اللہ نے کہا کہ دردناک عذاب اس کو دیا جائے گا. آج بھی کوئی مسلمان ہوتے ہوئے بھی اگر یہ کام کر رہا ہے، اور یہاں رک کر میں آپ کو یہ بات بتلا دوں، یہ چلو آگے یہ بات بتلاؤں گا، پہلے یہ آیتوں کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے آ جائے. تو اللہ رب العزت نے یہ قرآن کریم میں یہ بات بتلائی کہ جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ میں ٹھیک کرو اپنے آپ کو، صحیح کرو، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں تم یار خرابی مت مچاؤ، فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کیا کہتے تھے؟ انما مصلحون نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم تو خود مصلح ہیں، ہم کہاں زمین میں فساد مچا رہے ہیں. تو یہ قرآن کریم نے واضح کیا ہے کہ یہ فساد مچانے کو اصلاح زبانی دعووں پر دائر کر رہے ہیں. ورنہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جو غلط کام کر رہا ہے وہ تو غلط کام ہے ہی، اور وہ غلط کام سب جانتے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ بات تھی کہ ہم لوگ صحیح کام کر رہے ہیں. تو اللہ نے چھٹی آیت کے چوتھی آیت میں اور پانچویں آیت میں منافقین کی غلط فہمی بیان کی ہے کہ یہ بھی منافقین کے اندر ایک عادت ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، غلط کام نہ کرو، تو پھر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو صحیح کام کر رہے ہیں. اور فساد مچانے سے جو مراد ہے یہاں، فساد مچانا اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ فساد مچانا ہے. کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے یہ فساد مچانا ہے. فساد مچانا خالص یہ نہیں کہ خون خرابہ ہے، لڑائی جھگڑے ہیں. فساد مچانا یہ ہے کہ معصیت یعنی اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ خود فساد ہے، زمین پر اللہ کی نافرمانی ہو. چھٹی آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے سامنے صحیح ایمان کا ایک معیار رکھا ہے، اور یہ بتلایا کہ آپ کو ایمان کس لیول کا لے کر آنا ہے. وہ اللہ نے چھٹی آیت میں بتلایا، کہا ہے کہ آمینو کا مان. یہ آج ہم لوگوں سے بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مسلمان تو ہو لیکن تمہیں ایمان کس لیول کا لانا ہے، کس درجے کا لانا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے آمینو کما آمن الناس، یعنی ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے ہیں وہ لوگ. یہاں اس لفظ میں ناس سے مراد اتفاق مفسرین صحابہ کرام مراد ہے کہ آمنو کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لے کر آئے ایسے ایمان لاؤ. تو یہاں جو لوگ ہیں نا، لفظ ناس اس سے مراد تمام مفسرین لیتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت ہے، کہ جس طرح صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں تم اے لوگوں اس طرح ایمان لے کر آؤ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، منافقین سے مخاطب ہے حالانکہ، لیکن پوری انسانیت قیامت تک آنے والے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ تم ایمان اس لیول کا لے کر آؤ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایمان لے کر آئے ہیں. کیونکہ وہی حضرات ہیں جو قرآن کریم جب اتر رہا تھا تو وہ موجود تھے اور وہ ایمان لائے تھے اس وقت میں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہی ایمان معتبر ہے جو صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہوگا. جن چیزوں میں جس کیفیت کے ساتھ جس طرح ان کا ایمان ہے اسی طرح کا ایمان دوسروں کا ہوگا تو ایمان کہا جائے گا، ورنہ وہ ایمان نہیں مانا جائے گا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام کا ایمان ایک کسوٹی ہے، اس پر باقی ساری امت، قیامت تک آنے والی امت کے ایمان کو پرکھا جائے گا. یعنی اس کسوٹی پر جو صحیح نہ ہوگا اس کو شرعاً ایمان اور ایسا کرنے والا اس کو مومن نہیں کہا جائے گا، اور جو اس کسوٹی پر اتر جائے گا مکمل وہ ایمان والا مانا جائے گا. اس کے خلاف کوئی عقیدہ اور عمل خواہ ظاہر میں کتنے اچھا نظر آئے، کتنی ہی نیکیاں اور نیک نیتی سے کیا جائے، اللہ کے نزدیک ایمان معتبر نہیں ہے. ان لوگوں نے صحابہ کرام کو کیا کہا؟ بے وقوف. جب ان سے کہا گیا کہ تم ایمان لے کر آؤ اس طرح جس طرح صحابہ ایمان لے کر آئے، تو کیا کہنے لگے؟ انؤمن کما آمن السفہاء،
کہ آؤ ہم ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف ایمان لے کر آئے ہیں. یعنی صحابہ کرام کو ان لوگوں نے بیوقوف کہا، نعوذ باللہ. اور یاد رکھنا یہی ہر زمانے کے گمراہوں کا طریقہ رہا ہے کہ جو ان کو صحیح راستہ بتلاتے ہیں ان کو بیوقوف قرار دیتے ہیں، ان کو جاہل بھی قرار دیتے ہیں. مگر قرآن کریم نے بتلا دیا کہ در حقیقت یہ کہنے والے خود بیوقوف ہوتے ہیں کہ اتنی کھلی نشانیوں کے باوجود بھی، اتنے صحابہ کا ایمان چیک کرنے کے بعد بھی، اور ایسا ایمان اور ایسا ان کا اسلام کہ ان کے ایمان اور اسلام کو قرآن نے بتلایا ہے، تو اس کے بعد بھی یہ لوگ ان کی پیروی نہ کریں، تو پھر ان سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے کہ جو سورج نکلنے کے بعد کہہ رہا ہو کہ رات ہو رہی ہے، چاند نکل رہا ہے، سورج اپنی پوری توانائی کے ساتھ دنیا پر سایہ فگن ہے اور نکلا ہوا چمکا ہے دمکا ہے، اور یہ ایک انسان کہتا ہے کہ سورج نے نکلا ہوا، تو دنیا اس کو بیوقوف کہے گی کہ نہیں کہے گی؟ ہر ایک انسان اس کو بیوقوف جانے گا. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو معیار بتایا، کسوٹی بتائی، اب جس کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا وہی ایمان معتبر مانا جائے گا، ادروائز اس کے علاوہ کسی کا ایمان معتبر نہیں ہوگا. قرآن کا یہ فیصلہ ہے. تو ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ جیسے ایمان نصیب فرمائے. 7ویں آیات میں منافقین کے نفاق اور دوزخی پالیسی کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ لوگ جب مسلمانوں سے، ان کی ایک چالاکی تھی، اور وہ کیا چالاکی تھی وہ اللہ نے بیان کر دی ہے، کہ اس طرح ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ لوگ جب مسلمانوں سے ملتے تھے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. یعنی اب اس پارٹی میں تو کہتے کہ بس ہم تمہارے ہی ہیں اور تمہارے ورکر ہیں، اور بس اب تمہاری پارٹی کے بارے میں ہمارا سب کچھ ہے، دن و رات کی محنت ہے، ہم مسلمان ہیں، یہ لوگ کہتے تھے. اور جب یہ لوگ اپنی قوم کے کافروں کے لوگوں سے ملتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم تو تمہاری ہی طرح ہیں، تمہارے ساتھی ہیں. اور بلکہ اس کے علاوہ ایک لفظ اور بولتے تھے کہ ہم تمہاری قوم کے فرد ہیں اور ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ان کا مذاق اڑا رہے تھے. یہ لفظ بھی ان سے کہتے تھے کہ ہم تو یار ایسی بس چلے گئے تھے دکھانے کے لیے، ہم نے ان کا کوئی تعلق نہیں ان سے، ہم سے. اور جب ایمان والوں کے پاس ہوتے تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. تو یہ منافق، یہ نفاق اس نے برباد کیا ہے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، تاریخی، اس کو برباد کیا ہے. تو 8ویں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس پالیسی کا ذکر فرمایا ہے. 8ویں آیت میں ان کے اس احمقانہ گفتگو کا جواب بھی دیا ہے اللہ نے، اور یہ کہا کہ یہ بے شعور سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں اور ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، حالانکہ دیکھ سن لو بیوقوف یہ خود بن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حلم اور کرم سے، اللہ تعالیٰ بردبار ہے، اللہ تعالیٰ حلیم ہے، کریم ہے، ان کو ڈھیل دے رکھی ہے. اور خود یہ سو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. اس آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جو چیزیں بتلائی ہیں ان کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا اور غور کرنا چاہیے. اس معاملے میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ نفاق، ایک تو منافقت کو پہچاننے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو منافقت کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا، لیکن کچھ آج بھی علامتیں ہیں. اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد جو ہے ایک صورت موجود ہے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانے کے بعد. تو جس شخص کے کسی قول اور فعل سے، قول یعنی بات، فعل یعنی کام، اعمال سے، اور اسلامی عقائدگی، اسلامی بنیادی عقائد کی مخالفت یا ان کا مذاق یا اس کو بدلنا، تحریف کرنا ثابت ہو جائے تو وہ آدمی منافق کہلائے گا، اور وہ زبان سے کہہ رہا ہو کہ ہم مسلمان ہیں. یعنی وہ اس بات کو کہہ رہا ہے سب لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کے میں مسلمان ہوں، لیکن وہ انکار کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا. وہ اسلامی عقائد کا منکر ہے، زکوٰۃ کا منکر ہے، زکوٰۃ دینے کو بوجھ سمجھتا ہے، یا پھر وہ
حج کرنے سے بچ رہا ہے, سب کچھ اس کے اندر موجود ہے, طاقت بھی ہمت بھی, لیکن حج کو ضروری نہیں سمجھتا ہے, روزوں کو ضروری نہیں سمجھتا ہے رکھنا, اور زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, سود اور بیاج اور جوا سٹے سے نہیں بچتا ہے, اور وہ زبان سے دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ آدمی مسلمان ہے, تو پھر یہ آدمی منافقت کے نچلے درجے پر پہنچا ہوا ہے. کم از کم انسان جو ہے اس گناہ کو کرتے اس کو ہلکا تو نہ سمجھے. گناہ کر رہا ہے, دل کے اندر اس کو شرمندگی ہونی چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. ایمان ہونے کے بعد, اسلام لانے کے بعد یہ چیز زیبا دیتی ہے کہ ہم اللہ سے بغاوت کریں اور رسول اللہ سے بغاوت کریں. ہر چیز اللہ کی دی ہوئی کھا رہے ہیں, ہر چیز اللہ کی دی ہوئی لے رہے ہیں, ہر چیز اللہ کی دی ہوئی استعمال کر رہے ہیں, اور پھر اس کے خلاف بغاوت, پھر اسی کے خلاف منافقت. یہ اللہ رب العزت کو قطعاً برداشت نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت نے منافقین کے بارے میں جو آیتیں اتاری ہیں, یہ سوچنا ہمارے اندر ہی تو نہیں ہے. اگر ہے تو ان سے ہم لوگ اور آپ توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے, اور معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے. تو یہ بات ہمیں اور آپ کو سمجھنی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہاں, ایک بات میں آپ کو اور بتلا دوں, قرآن کریم نے ایسے لوگوں کو منافق کہا ہے کہ جو آدمی کسی اسلامی عقیدے کی مخالفت کرے یا پھر اس کا مذاق اڑائے, یہ اسلامی عقیدے کو بدل دے, تحریف کر دے, اور وہ اسلام کو زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں, تو منافق سمجھا جائے گا. قرآن نے اس کو ملحد کہا ہے, وہ الذین یلحدون فی آیاتنا, اور حدیث میں یاد رکھنا اس کو زندیق کہا گیا ہے. زندیق اس کو حدیث میں کہا گیا ہے. اتنا بڑا یہ خطرناک جرم ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے. اسی لیے علماء امت نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد کے منافقین کا قضیہ ختم ہو گیا, اب جو مومن نہیں وہ کافر کہلائے گا. حضرت امام مالک سے عمدہ یعنی شرح بخاری میں نقل کیا گیا ہے کہ بعد زمان نبوت کے نفاق کی یہی صورت ہے جس کو پہچانا جا سکتا ہے, اور ایسا کرنے والے کو منافق کہا جائے گا. یعنی جو آدمی اسلامی عقائد کی مخالفت کرے, اس کا استہزاء اڑائے, تو ایسے آدمی کو منافق ضرور کہا جائے گا. آگے اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ جن منافقین کا حال قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے وہ اصل میں اگر دیکھا جائے تو وہ در حقیقت یہودی تھے, اور اللہ تعالی روز قیامت پر ایمان لانا یہودی کے مذہب میں بھی ثابت ہے اور مسلم ہے. اور جو چیز ان کے عقیدے میں نہیں تھی, یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو ماننا اور آپ پر ایمان لانا, اس کو انہوں نے اپنے بیان میں ذکر نہیں کیا, بلکہ صرف دو چیزیں ذکر کی ہیں, ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر, کہ وہ اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کو چھوڑ دیا. قرآن کریم کی اصطلاح تو ایسے لوگ بھی منافق کہلائیں گے. قرآن کریم کی اصطلاح میں ایمان وہ ہے, ایمان اصطلاح میں قرآن کریم جس کو ایمان کہتا ہے, تو ایمان قرآن کی اصطلاح میں وہ ہے جس کو سورہ بقرہ میں ذکر کر دیا گیا. کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, کہ جب لوگوں سے کہا گیا کہ تم ایمان لاؤ لوگوں کے ایمان لانے کی طرح. اور میں نے آپ کو بتلا دیا کہ لوگوں کا ایمان لانے کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام کے ایمان لانے کا, تو ایمان کا مطلب یہی ہے, اور صحیح ایمان کا مطلب یہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان لانے کی طرح ایمان لایا جائے. اگر کوئی آدمی قرآنی عقیدہ کا مفہوم اور قرآنی عقیدے کی مخالفت کرے تو اس کو ایمان والا نہیں کہا جائے گا. ایمان صحابہ کے خلاف کوئی شخص کسی عقیدے کا نیا مفہوم بنائے اور اس عقیدے کا پابند ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان بتلائے اور مسلمانوں کے نماز روزے میں شریک بھی ہو, مگر جب تک وہ ان صحابہ کرام کے ایمان لانے کی طرح اور ان کے معیار کو ان کے ایمان لانے کے معیار کو معیار نہ بنائے, اس وقت تک وہ مومن نہیں کہلائے گا. یہ بات بالکل صریح طور پر اپنے آپ کو ذہن میں رکھ لیجئے. یہاں ایک چیز اور ذکر کرنی ہے, وہ یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ, تو یہ کہتے ہیں کہ آمنا باللہ و بالیوم الآخر,
کہ ہم ایمان لائے اللہ پر آخرت میں. تو یہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ کافر ہونے کے باوجود اپنی دانست میں جھوٹ بولنے سے اجتناب کرتے ہیں، کیونکہ ایمان کے دعوے کے لیے صرف اللہ اور روز قیامت پر بھی ایمان لانا ہی کافی ہو جاتا ہے. تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹ ایسی گندی اور گھناؤنی چیز ہے کہ کوئی شریف آدمی خواہ کافر ہو فاسق ہو جھوٹ بولنا پسند نہیں فرماتا. انہوں نے کتنی عقل مندی سے کام لیا اور جواب میں کہا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر آخرت پر اور اللہ کے رسول کی رسالت کو چھوڑ دیا. حالانکہ اس کے بغیر کوئی آدمی مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا. تو لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول اللہ کی رسالت کو چھوڑ دیا. تو یہ آپ اندازہ کرو کہ یہودی اس وقت کے جھوٹ بولنے سے اجتناب کرتے تھے، اور مسلمان آج کے وقت میں مسلمان ہونے کے بعد کس قدر جھوٹ میری اور آپ کی زندگی میں آ گیا ہے، اس کا اندازہ آپ بھی لگا سکتے اور میں بھی لگا سکتا ہوں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنے مضبوط اور پکے طریقے سے، مطلب آپ اندازہ کریں کہ ایک امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور کس قدر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا اعتقاد اور یقین اور عزم ہوگا. رسول اللہ کہنے لگے کہ میری امت ہر گناہ کر سکتی ہے لیکن یاد رکھیے جھوٹ نہیں بول سکتی. لیکن آج جو ہے امت کے اندر یہ گناہ بہت عام ہو چکا ہے. میں نے اس کے اندر سے ایک نقطہ نکال کر آپ کو دکھایا ہے کہ اس وقت کے منافقین بھی، یہودی جو منافق تھے ان کے، اب وہ کتنے زیادہ تیز تھے، اور انہوں نے جھوٹ بولنے سے احتراز کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے آخرت پر اور اللہ پر اور اللہ کے رسول کی رسالت کو چھوڑ دیا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر ان کے دلوں کے اندر اس بات کا یہ تھا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اور جھوٹ کتنی گھناؤنی حرکت ہے. اللہ تعالیٰ نے منافقین کے مکر و فریب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ منافق مومنوں سے ملتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی لوگ مومنوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایمان کا اور دوستی کا اظہار کرتے ہیں، مگر ان کا ایمان اور دوستی کا جو یہ اظہار ہے اور یہ ان کی محبت کا جو ایک طریقہ ہے، یہ محض ایک بناوٹی تھا، بس دکھانے کے لیے تھا. اس لیے بھی مومن حاصل ہونے والی کوئی بھی ہو، اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے منافقین کی علامتیں بھی ذکر فرما دی ہیں. اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، جیسے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جب یہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ الشَّيَاطِينِ، تنہائی میں جاتے تھے اور اپنے کافر لوگوں کے پاس جاتے تھے اپنے قبیلے میں، تو کہتے تھے کہ ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو ابن جریر فرماتے ہیں کہ تمام سرکش چیزوں کو شیطان کہا جا سکتا ہے، کہا جاتا ہے جتنی بھی سرکشی پھیلانے والی چیزیں ہیں، شیطان انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں سورہ انعام میں بھی کہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. تو شیطان جو ہے انسان میں سے بھی ہو سکتا ہے اور جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے. یہ یاد، اور یہ نہ سمجھ لیں کہ ہر ایک انسان شیطان ہو جائے گا، نہیں، کہہ نہیں سکتے ہیں. یہ کہا کہ سرکش چیزوں کو شیطان کہا جاتا ہے. ابن جریر یہ بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے. تو آج کی تفسیر کے اندر جو ہے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ منافقت کے لیے اللہ رب العزت نے کتنا سخت پہلو اختیار کیا ہے، اور یہ کہا آگے چل کے کہ دردناک عذاب ہے. اور منافق لوگوں کی جو یہ ایک ان کی چال بازی تھی، چالاکی تھی، اس کا ذکر کیا ہے، اور کس طرح یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ہم مسلمان ہیں، حالانکہ ان کا عمل اس کے مخالف تھا. تو اللہ رب العزت نے ان کا ایک پردہ فاش بھی کیا ہے. اور یہ سب سے مین اور پوائنٹ کی بات یہ کہ اللہ نے یہ ایک معیار بتایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کہ تمہیں ایمان اس طرح لے کر آنا جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان لے کر آئے ہیں. آگے جو ہے اللہ رب العزت نے اور منافقوں کے بارے میں تھوڑی سی باتیں اور کی ہیں. یہ واضح آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے یہ قرآن کریم کا جو موقع ہمیں دیا ہے
اس میں ہم لوگ ذرہ برابر بھی اس طرح کا اظہار نہ کریں اپنی سستی کا اور اپنی لاوبالی پن کا، پوری توجہ کے ساتھ اس کے اندر میں اور آپ جڑے. تو تھوڑی سی بات جو ہے میں آپ کو بتا دوں، اس کے بعد بات ختم کر رہا ہوں کہ اس میں اللہ رب العزت نے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اس کے زمرے میں تفسیر ابن کثیر میں بات لکھی ہوئی ہے کہ ابن مسعود کی کئی صحابہ کرام سے یہ روایت ہے کہ منافقین یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے ان لوگوں کے طریقے پر نہیں چلیں گے جو صحابہ کرام ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بلکہ یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو انہی چیزوں پر پایا ہے اور ہم انہی کے ساتھ زندگی گزارنے میں مست و مگن ہیں. تو آج کے دور کے اندر جو ہے، آج کے دور کے اندر ہم لوگ یہ بات نہ کہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے تو ہم جو ہے انہی کے مطابق زندگی گزاریں گے. نہیں، اب آپ قرآن سمجھ رہے ہیں، اب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے اس وقت میں اللہ رب العزت کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں اور آپ جو ہے اس بات کا عہد اور داعیہ کریں کہ ہمیں اب ان چیزوں کو چھوڑنا ہے جو غلط ہے، اور ہمیں وہ کرنا ہے جو اب ہمیں قرآن کریم کے ذریعے سے پتہ چل رہی ہے. تو جی منافقین کہتے تھے کہ ہم تو انہی چیزوں کو اپنائیں گے، تو ہمیں ایسا نہیں کہنا ہے، اور ہمیں اس بات پر اپنے آپ کو لانا ہے کہ جس طرح قرآن نے کہا، آج سبق دیا ہے قرآن کریم نے کہ دیکھو جھوٹ بولنا، دوسرا یہ کہ جعل سازی کرنا، اور تیسرا یہ کہ جب یہ لوگ ادھر جاتے ہیں تو ادھر کی بات کرتے ہیں، ادھر جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ادھر کی بات کرتے ہیں، اور پھر جب ادھر آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے مسلمانوں کو مذاق اڑایا ہے. تو ایسی حرکت تم نہ کرنا، اس کو تم نہ لے کے آنا اپنے دلوں کے اندر. یہ اگر لے کر آ گئے تو بربادی ہو جائے گی، اور تمہارا اگر یہ خاندانوں میں آ گیا، گھروں کے اندر آ گیا تو گھر برباد ہو جائیں گے. یہ چیز اتنی خطرناک اور مہلک ہے کہ قرآن کریم نے باقاعدہ دیکھے کتنی ساری آیتیں منافقین کے اوپر اتاری ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے. اگر یہ چیز اتنی خطرناک نہ ہوتی تو آپ اندازہ کر رہے کہ رب کا قرآن ہے اور منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر ان کی چالاکیاں بتا رہا ہے، منافقین کے جو ارادے ہیں وہ بتلا رہا ہے، ان کی حالت بتلا رہا ہے کہ تمہیں یہ اس طرح کی ان کی حالت ہے کہ ادھر جاتے تو ادھر کے بارے میں کہتے، ادھر جاتے ادھر کے بارے میں کہتے ہیں، اور پھر ان کے بارے میں بتلا رہا ہے کہ صحابہ کرام کو کیا کہا کرتے تھے. تو یہ ساری چیز اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے کتنی خطرناک بیماری ہو سکتی ہے. اور تاریخ اٹھا کر دیکھو آپ، صرف ایک اس مرض نے امت کو برباد کیا ہے، قوموں کو برباد کیا ہے. انسان تو کیا، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور اس میں دیکھیں کہ کتنا زیادہ نقصان صرف اس چیز کے ذریعے سے ہوا ہے. اور یہ آج بھی جہاں پر بھی ہے، گھروں کے اندر تو وہاں گھر برباد ہے، اور اگر وہ رشتہ داریوں میں تو رشتہ داریاں برباد ہے. تو یہ چیز اپنے اندر لے کر نہیں آنا. اور منافقین نے جو ان کے دل کے اندر مرض ہے، بیماری ہے، وہ بیماری اپنے اندر ہمیں پیدا نہیں کرنی ہے. اور یہ فساد مچاتے ہیں اللہ نے کہا. تو یہ صحیح، ان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ غلط کر رہے ہوتے ہیں لیکن کہتے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں. تو یہ کتنی بڑی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ہمیں مثال دی ہے. اور آج میں آپ پڑھنے کے بعد میں اور آپ اس بات کا اپنے دل کے اندر عہد کریں کہ اللہ رب العزت کی معصیت ہی یہ فساد ہے، نافرمانی ہی فساد ہے. تو ہم وہ چیز نہیں کریں گے اور اس کے اوپر معافی مانگیں گے. اگر اللہ رب العزت نے ہمیں معاف کر دیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اور وہ یقیناً معاف کرنے والا ہے. لیکن ضد نہیں پکڑیں گے کہ یہ غلط ہے تو ہم بس صحیح کر رہے ہیں. نہیں، یہ منافقین کی علامت ہے. ہم اگر غلط کر رہے ہیں تو غلط ہے، اور صحیح کر رہے ہیں تو صحیح ہے. اور اگر غلط کر رہے ہیں تو کسی نے صحیح آ کر بتلا دیا، اس کا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے. اس کے بعد میں اور آپ اپنی زبان کو خاموش کر کے جو کیا ہے اس پر اللہ سے معافی مانگے اور اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لے کر آئے. تو آج کا سبق میں یہ چیزیں امید کرتا ہوں آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی، اور جس کے جو سمجھ میں نہ آیا ہو فی الحال وہ معلوم کر سکتا ہے اپنے مائک کو اوپن کر کے. اس کے بعد انشاءاللہ آگے سبق جاری ہو جائے گا کل سے. جی کوئی معلوم کرنا چاہ رہا ہے کچھ؟
اپنا مائک اوپن کر کے معلوم کر سکتا ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی امام صاحب یہ پوچھ رہا تھا میں کہ جو آپ نے کل معرف القرآن بتائی تھی اس کی کتنی والیوم ہے؟ کتنی جلدیں ہیں اس کی؟ جی 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 وہی. اس کی جلدیں ہیں تقریباً 7-8 جلدوں میں آتا ہے وہ. جی، اگر اوکے آپ کو ٹھیک ہے. اگر اگر آپ کو صرف موٹا موٹا سمجھنا ہے نا اور آپ کو جی جی ترجمہ سمجھنا ہے صرف، تو اس کے لیے آپ آسان ترجمے قرآن لے لیں مفتی تقی عثمانی صاحب کا، جو اس ایک وقت بار میں لکھا بتانا. ہے انہوں نے، آسان ترجمہ قرآن. اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک جی ہے، سمجھ گیا میں. وہ لے لیں. جی جی اور اس کے اندر جو ہے یہ آپ کو مل جائے گا کہ جو آیتیں ہیں آیتوں کا ترجمہ ہے، اور ترجمہ کے بعد جو ہے انہوں نے تھوڑی موٹی موٹی باتیں لکھ رکھی ہیں سمجھانے کے لیے. تو جی بہت جی سارے یہ ہے کہ اس سے بہت کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے، اگرچہ اتنی جی گہرائی کے بہتر. ساتھ جیسے اب بتایا جا رہا ہے ہر چیز کے بارے میں اتنا تو نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن موٹی موٹی باتیں لکھی ہوئی ہے اس کے اندر. جی بہتر شکریہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے بتا سکتے ہیں جو ابو علا مودودی کی جو تفسیر ہے اینڈ ڈاکٹر سعد احمد کی تفسیر ہے، ان کو پڑھنا اس کا کیا خیال ہے آپ کے ٹائم میں؟ پڑھ سکتے ہیں بھائی، کوئی خیال نہیں ہے اس میں، پڑھ سکتے ہیں آپ. ظاہر بات ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ لکھا ہے تو آپ اس ترجمے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن اپنے علماء سے معلوم کر لیجئے گا جو آپ کے قریب رہتے ہیں، ان سے بھی ضرور معلوم کر لیجئے گا ایک بار، اور ان کو بتا دیجئے گا، یا پرسنل آپ مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا انشاءاللہ، پھر میں آپ کو بتا دوں گا تحقیقی بات. لیکن ترجمہ اگر آپ کرنا چاہیں، ترجمہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں. میں تفسیر کی بات کر رہا تھا. جی، اور تفسیر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تفسیر سمجھنے کے لیے اور تفسیر معلوم کرنے کے لیے، لیکن آسان. میں آپ کو بتا دوں کہ مودودی صاحب کی تفسیر ہے نا، ان میں بہت ہارڈ اور بہت ٹف اردو بھی ہے، اور بہت ٹف تعبیرات بھی ہیں کسی بات کو سمجھانے کے لیے. تو اگر آپ کو اردو سے بیسک جو ہے نالج نہیں ہے، اور اردو معانی سے آپ کو اگر واقفیت نہیں ہے، تو بہت مشکل ہو جائے گا. تو بہت آسان اور صحیح آپ کو تفسیر اگر اچھی اس طریقے سے سمجھ میں آنے والی اگر آپ کو پڑھنی ہے تو آپ معرف القرآن پڑھ سکتے ہیں. اس میں بہت آسان اور صحیح طریقے سے سمجھایا گیا ہے. اور میرے پاس ایک بک قرآن کی تفسیر ہے احسن البیان. جی، اس کے بارے آسان میں بیان کس کا لکھا ہوا ہے؟ احسن البیان دارالسلام سے یہ شاید I'm not sure آسان about that. بیان. جی، چلو بتائیے گا اس پہ مجھے کل کس کا لکھا ہوا ہے. بہت سمپل پڑھ سا سکتے ہے، ہیں. اپنے کسی بھی آیت کو نا اتنی ڈیپ میں نہیں گیا ہے، بس تفسیر بتائی گئی ہے کسی بھی آیت کی احسن جی جی، البیان میں. کیونکہ اور یہاں تو یہاں جو ہم جو ہے یہاں پر ایک ایک چیز کو تھوڑا سا مطلب ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ جی ہمارے جی آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ بہتر ہے، اور جو یہاں پر سن جو رہے ہیں تو ایک ایک چیز. جو جی، احسان البیان ہے یہ تو ان کا ہے نا کہ حافظ صلاح الدین انہوں حافظ نے صلاح لکھا ہوا ہے الدین. شاید وہ. جی جی اچھا جی اچھا، میری نظروں کے سامنے سے نہیں گزرا ہے وہ احسن البیان کس کا. جی اصل میں اس نام سے کافی سارے تراجم اور تفاسیر بھی ہیں احسن البیان کے نام سے، تو الگ الگ لکھے ہوئے لوگوں کے ہیں. بہتر آپ پڑھ لیجئے جی. جو آپ زیادہ کو تر کیا مناسب ہوتا ہے لگے. کہ جو بڑی مسجد مدرسے ہوتے ہیں تو جب جمعے کی نماز ہوتی ہے تو ان کے بعد یہ والی جو یہ ہے نا ان کی حافظ صلاح الدین کی جو ہے بک احسان البیان اس کو زیادہ سیل کرتے ہیں لوگ بات، مطلب ٹرانسلیشن کے اس کو تو اچھا زیادہ اچھا پرچیز کرتے ہیں لوگ اس کو. جی اچھا اچھا اچھا، ماشاء جی. جیسے کوئی اور سر آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے، تو کانٹیکٹ کیسے ہوگا آپ سے؟ پرسنل کانٹیکٹ میں جو کچھ بات پوچھنی ہو یا پھر کانٹیکٹ کچھ آپ ایسا ہو. کرنا چاہیں تو آپ میرا نمبر لے لیجئے گا، آپ اس پر کانٹیکٹ کر لیجئے گا. آپ اپنا جی نمبر بہتر کال ہے. میں دے سکتے ہیں؟
कॉल पर? ज्यादा लोग हैं भी नहीं। अच्छा, तो फिर ले सकते हैं 7078 1 सेकेंड, 1 सेकेंड दीजिएगा। 7078 12 12 5852 5852 जी 7078 12 5852 52 जी और मेरा एक क्वेश्चन था, जी जैसे कि आपने ये हदीस सुनी होगी कि लाइक एक गिलास में ना अगर कोई लाइक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब हम कोई गुनाह करते हैं तो हमारे दिल पे एक काला धब्बा लगता है, और जी जब हम गुनाह करते जाते हैं तो धब्बा बढ़ते जाता है। जब हम उससे क्या बोलते हैं, गुनाह से माफ़ी मांगते हैं और रिपेंट करते हैं, मगफिरत की दुआ करते हैं, तो ना वो धब्बा मिट जाता है। सो अगर हम नहीं मांगते हैं तो जो हमारे दिल की जो कैफियत ऐसी होती है, हमारा दिल ना एक टाइम पर उससे हो जाता है, और हमारी जो सोच होती है अच्छी चीज़ों के बारे में वो हमें बुरी लगने लगती है, एंड हमारी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। खत्म करो क्लास तो बस नू दबा दिया सो अगर इसको कोई नू दबा बंदा दिया एकदम कट जाएगी क्लास। अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दी, वो इस्लाम पर चला एंड गलती से वो गुनाह में फॉल कर गया, ठीक है, शैतान ने उससे भटका दिया एंड वो गुनाह कर रहा है, फिर जाके अल्लाह के पास माफ़ी मांग रहा है, फिर गुनाह कर रहा है, अल्लाह के पास जाके माफ़ी मांग रहा है, तो इसकी क्या कैफियत है? उसको मतलब उसको रियलाइज़ हो रहा है कि वो गुनाह कर रहा है, उसको गिल्ट भी है, कभी कभी वो गिल्ट भी फील नहीं होता, लेकिन वो सोच कर उस गिल्ट को फील करना चाहता है। उसकी ऐसी कैफियत है, उसकी साइकोलॉजी ऐसी ही हो गई है, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? यानी वो हर बार जो है वो गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, फिर गुनाह कर लेता है, यही कहना चाह रहे हैं ना? जी जी तो ये बात याद रखिए कि भाई इंसान की कैफियत जो है वो तब्दील होती रहती है, और ईमान घटता और बढ़ता रहता है, कभी ईमान घट जाता है, कभी ईमान बढ़ता रहता है। तो जो आदमी गुनाह कर रहा है और गुनाह करने के बाद उसको गिल्टी फील हो रहा है, और वो जी इंसान जो है इसके अंदर डिप्रेशन में भी है कि यार बहुत गलत हो गया है मुझसे, बहुत ज्यादा नाफरमानी हो गई है, तो ये भी ईमान का हिस्सा है, और वो अल्लाह से माफी मांग रहा है, तो ये उस अपने गुनाह को धो रहा है। तो आप जब भी अल्लाह गुनाह करेंगे और गुनाह करने के बाद जो है अपने रब के सामने आके फिर उस गुनाह की माफी मांगेंगे, तो अल्लाह ताला जरूर माफ करेगा, अल्लाह उसको जी माफ जी करेगा। बेशक। एक बात थी, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, लाइक वो शायद मस्जिद में थे एंड वो कहते थे कि तुम देख रहे हो कि सहाबा को कहते हैं, वो जो लोग जिस तरह से कुरान पढ़ते हुए वो रो रहे हैं, एक वक्त था कि हम भी जब उस कुरान को पढ़ते थे तो हम रोने लगते थे, लेकिन अब ऐसा वक्त है कि अभी हमें कुछ फील नहीं होता, मतलब उतना फील नहीं होता। एक हदीस है, शायद आपको पता होगी, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए एक हदीस भी है अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम की, कि उसमें इरशाद फरमाया गया है कि मोमिन जो है वही होता है जो कुरान करीम को सुनकर रोए। जी जी और समझ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी कैफियत है कि जो ईमान के आला दर्जे पर पहुंचे हुए होते हैं और वो कुरान करीम को समझते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा है। इसीलिए सहाबा की कैफियत होती थी कि जब वो जन्नत का तज़किरा सुनते थे खुश होते थे, और जब जहन्नम का तज़किरा होता था तो रोते थे, क्योंकि वो जी जी जहन्नम को गुनाह किया और उनकी वो तमाम चीजें उनके जहन में आ जाती थी। तो ये ईमान के आला तरीन मकाम का जिक्र है। जब वो ईमान का आला तरीन मकाम आदमी को मिल जाएगा तो ये कैफियत खुद ब खुद पैदा हो जाएगी। लेकिन जो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं कि मेरी भी एक टाइम पर ऐसी कैफियत होती थी। ये एक सहाबी के बारे में जिक्र है कि वो अल्लाह के रसूल के पास दौड़ते हुए कहने लगे कि अल्लाह के नबी मैं तो मुनाफिक हो गया। कहने कि क्या हुआ, मुनाफिक क्यों हो गए? कहा कि जी जब आपकी मजलिस में रहता हूँ, आपके यहाँ पर रहता हूँ तो कैफियत कुछ और रहती है मेरी, और जब मैं घर चला जाता हूँ तो कैफियत बदल जाती है। तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यही ईमान है, ईमान घटता बढ़ता रहता है और इसी को ईमान बोला जाता है।
ایمان کو جلا مل جاتی ہے اور انسان کے پاس وہ چیزیں موجود رہتی ہیں. تو اب آپ کے پاس کیفیت کچھ اور ہے، چونکہ آپ درس میں جڑے ہوئے ہیں اور قرآن کریم کے متعلق بات کر رہے ہیں، تو آپ کی کیفیت کچھ اور ہے. لیکن اگر آپ کسی اور جگہ پر چلے جائیں جہاں یہ ماحول نہ ہو تو آپ کی کیفیت کچھ اور ہو جائے گی. لیکن اس کیفیت کو سے اثر انداز نہیں ہونا، اس سے ہم لوگوں کو متاثر نہیں ہونا. وہ کیفیت جو ہے ہماری، وہ وہی آدمی کو، ایمان والے کو متاثر ہی نہیں کرتی ہے، بلکہ وہ تھوڑی بہت دیر کے لیے طبیعت پر آئی لیکن فوراً اس کا ذہن، اس کا مائنڈ کام کرتا ہے کہ نہیں، غلط ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث اور قرآن کے خلاف ہے. تو اس کا مائنڈ وہی اس کو ایک دم حکم دیتا ہے اور اس کو غلط قرار دیتا ہے. تو پھر وہ اپنی اس کیفیت کی طرف لوٹتا چلا آتا ہے. اور اگر جی ایمان والا اللہ کی محبت دل میں ہے تو وہ توبہ بھی کرتا ہے اور وہ اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے کہ اللہ میں نے آج ایسا گناہ کر لیا، یہ میرے سامنے کوئی اس طرح گناہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ بہت معافی چاہتا ہوں آپ سے. تو یہ ایمان کی کیفیت ہے. اور یہ بھی چیز ہے کہ اللہ جس کو دے کر آزماتا ہے اور اللہ جسے چھین کر آزماتا ہے. سب سے بڑی آزمائش اس میں ہے کہ جو اللہ جس کو دیتا ہے، اللہ لیکن کسی سے چھینتا ہے تو وہ بندہ شاید اللہ کے اور قریب چلا جاتا ہے. کیونکہ مجھے لگتا ہے جو درد کا انسان سے جو رشتہ ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے ملتا ہے. جب بھی انسان کو درد ہوتا ہے وہ اللہ کو محسوس کر سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے حدیث قدسی میں کہ میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہوں، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. صبر کرنا آئی تھنک آسان نہیں ہوتا اس کے لیے، کیونکہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تو ان کو بچپن سے اللہ تعالیٰ نے مطلب سفر کروایا ہے. بے شک بے شک بے جب وہ شک. چھوٹے تھے، جب انہوں نے جی لائک جی ان کے ابا جان کی جو ڈیتھ ہوئی تھی شاید وہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہوئی تھی نا. جی جی جی. ان کی مدر کی ڈیتھ کب ہوئی تھی آپ کو؟ آفٹر 6 months یا 6 مہینے بعد کچھ؟ جی 6 سال کے تھے. 6 سال کے تھے، ہاں. پھر ان کی جو کسٹڈی چلی گئی تھی عبد المطلب کے پاس چلی گئی تھی، ان کے دادا. جی جی جی. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تو روح کر یہ دیا. چیز دیکھیے، میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. دیکھیے اللہ رب العزت جو ہے قرآن کریم میں خود کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور جو سورہ بقرہ میں کہتا ہے دوسرے پارے میں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے آزماتا ہے، کسی کو مال دے کر آزماتا ہے، کسی سے جان لے کر آزماتا ہے، اور کسی کو خوف دے کر آزماتا ہے. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے اور امتحانات ہیں. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور بندے کو وہ انسان زیادہ آزمائشوں میں رہتا ہے جو اللہ کے زیادہ قریب بھی ہوتا ہے. جی اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب بھی ہوتا ہے. اللہ کو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو اس کی آزمائش بھی ہوتی ہے. لیکن یہ آزمائش ان لوگوں کے لیے اتنی مفید ثابت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بہت قرب حاصل کر لیتے ہیں اور ان کا مقام اللہ کے ہاں وہ بن جاتا ہے کہ جو عام انسانوں کا نہیں ہوتا. پھر ایسا مقام بن جاتا ہے کہ اگر وہ اشارہ کریں دریاؤں کو تو وہ ادھر رخ پہ بہنے لگتے ہیں. تو اتنا تعلق ان کا مضبوط ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے. جی لیکن وہ پہلے بہت کچھ آزمائش دے چکے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کلاس میں جو ہے استاد بچے کو اسی کو زیادہ ڈانٹتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، جی اور اس کی ایک چھوٹی سی غلطی برداشت نہیں کرتا. اور باقی جو ہیں جو اتنی محبت نہیں رکھتا استاد جن سے، تو وہ غلطی کریں تو کبھی کبھار اگنور بھی کر دیتا ہے. لیکن جو اس کے زیادہ قریب رہتا ہے اس کی چھوٹی سی غلطی بھی اگنور نہیں کرتا ہے، اس کو تنبیہ کرتا ہے. جی. اللہ آزماتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. بے شک بے شک. اتنی طاقت، اتنی ہی آزمائش ہوتی ہے جتنا وہ انسان جھیل سکے. ایسا نہیں جی ہوتا کہ اس کو اتنا زیادہ مطلب آزمائش میں ڈال دیا جائے کہ وہ اس کی طاقت سے باہر ہو جائے. یہ بات میں یاد رکھنی جی. چاہیے. جیسے ہم بھی ڈسکس کر رہے ہیں سورہ بقرہ، میں نے بھی سورہ بقرہ پڑھا ہے بہت ٹائم. جب بھی میں سورہ بقرہ پڑھتا ہوں ایسا لگتا ہے یہ ہم لوگوں کی بات کی جا رہی ہے. یہ جو اب آیت اتری اب ہم آپ لوگوں جو ہیں یہ جو منافقین کی جو آیتیں ذکر کی جا ہاں رہی ہاں ہیں ان کے بارے ان کے میں. اندر جو ہے میں بار بار اشارہ کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو رکھ کر بھی ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی، جی کیونکہ قرآن کریم جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور کوئی معلوم کرنا چاہ رہا ہے؟ چلیے جزاک اللہ. کل جزاک اللہ خیر انشاءاللہ شیخ. آگے سبق پڑھتے ہیں.
جزاک اللہ دعا میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو بارک اللہ فیک. جہاں پر بھی ہے اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے خوش رکھے آباد رکھے دعا میں مجھے بھی یاد رکھے گا اور دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرمائے اور جو پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. ساحل بھائی ہوئے آپ یہاں؟ ساحل بھائی کون سے بھیجی آن لائن آن کرا ساری اب بند کر دوں کیا کروں سر ساحل بھائی